السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے فیوچر کے لیے بہت اچھی پریپریشن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیوگرافی اور پاکستان کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں آج ہم بات کریں گے دوآب کہ دوآب جو ہیں پاکستان کے وہ کہاں کہاں پر ہیں اور کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ دوآب ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ اب ہم اس سے ان ٹچ نہیں ہے تو اس لیے ہم اب اس وجہ سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم، تو ہم ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوآب میں دو کا مطلب جو ہے دو کا مطلب تو ہوتا ہے ٹو. ٹھیک ہے، اور آب جو ہے، آب کا ایکچولی میں مطلب ہے پانی. ٹھیک ہے، آب کا مطلب ہے پانی، یعنی کہ دو پانیوں کے درمیان زمین. ٹھیک ہے، یا دو پانیوں کے درمیان خشک جگہ. تو اب اس کا جو سدیس اردو میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دو دریاؤں کے درمیان جو خشک زمین ہے اس کو ہم دواب کہتے ہیں. اس کے حوالے سے جو پاکستان کا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا میپ اگین کلیئر کرتا ہوں. یہ یہاں پہ آپ پاکستان کا میپ دیکھ لیں. یہاں پہ یہ ایک انڈس ریور چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، واپس میں اسی سلائڈ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا، بس آپ کو میں یہ ذرا بتا دوں. یہ انڈس ریور اوپر نارتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے ہوتا ہوا، ٹھیک ہے، پنجاب میں انٹر ہوا، پنجاب سے انٹر ہو کے یہ سندھ میں انٹر ہوا، سندھ سے چلتا چلتا یہ سمندر تک چلا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پنجاب سے گیا یہ تقریباً کے پی کے سے بھی، کے پی کے اور پنجاب کے درمیان سے ہوتا ہوا، اور فردر پنجاب میں اور سندھ میں واپس یہ سمندر میں چلا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہمارے پاس اس وجہ سے یہ والا آپ دریا دیکھ لیجئے. یہ ہمارے پاس اس کے بعد دریائے جہلم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والا دریا ہمارا چناب ہے. دریائے جہلم سندھ میں انٹر ہوا، چناب جو ہے یہ جہلم میں انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ راوی اور یہ ستلج. اب اسی سلائڈ پہ ہم واپس چل چلتے ہیں، نیکسٹ اسی سے بات کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس نقشے میں زوم ان کر کے، میں نے زوم آؤٹ کر کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوآب کی آپ کو سمجھ لگی ہے کہ دو ساحلوں کے درمیان، دو جو دریاؤں کے درمیان خشک زمین ہے، اس کا نام اس کو ہم دوآب کہتے ہیں. اب یہ دوآب جو ہوتی ہے یہ بہت ہی فرٹائل ایک لینڈ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ یہ زرخیز زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تقریباً ہر طرح کی فصل آپ لگا سکتے ہیں، جس میں گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، مکئی ہے، گنا ہے. تقریباً جتنی بھی فصل ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ اگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ زمین ایک تھوڑی نمی بھی اس میں ہوتی ہے اور اس میں خشکی، سب کچھ مطلب ایک بڑی ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے زمین میں. تو آپ اس وجہ سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ 5 دریاؤں کی سرزمین، وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے سارے دریا گزرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ ایک زراعت کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ایک ٹیلنٹ موجود ہے زمین کے اندر. اب بات کرتے ہیں ہم فردر انٹروڈکشن تو میں نے آپ کو دے دیا. اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوآب کی، جس کا نام ہے سندھ ساگر دوآب. ٹھیک ہے، سندھ ساگر دوآب یہ کہاں، کن دریاؤں کے درمیان کی زمین ہے؟ یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس دریائے سندھ آ رہا ہے، یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس اوپر سے یہ، اب میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ انڈس ریور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک انڈس ریور ہے، اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس جہلم کا ریور جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہ آنورڈ، یہ ساری جو زمین ہے یہ ہمارے پاس جو ہے، یہ ہمارے پاس سندھ ساگر دوآب ہے. ٹھیک ہے، اور سندھ ساگر دوآب اگر یہ بھی کہا جائے کہ سب سے بڑا ایک حساب سے دوآب ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سندھ ساگر، اب میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اردو میں، چونکہ اردو میں لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آن لائن. نیکسٹ اب اس وجہ سے ہم موو کر دیتے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو دوآب آتا ہے وہ آتا ہے چچ دوآب. ٹھیک ہے، چچ دوآب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے کہاں تک ہے. جو چچ دوآب ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمارے پاس جہلم سے لے کے چناب تک کے درمیان کی جو زمین ہے اس کو ہم کہتے ہیں چچ دوآب. تو یہ ہمارے پاس یہ جہلم ہے آلریڈی، یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے موجود ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس چناب ہے، جو یہاں سے انڈیا سے یہ چناب دریا آتا ہے. ٹھیک ہے، اور فردر پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد یہ چچ دوآب یہاں پہ اس کے ساتھ جہلم کے ساتھ جو دریا مل رہا ہے. اب یہ جو اس کے ان بٹوین، ان دونوں کے درمیان کی جو زمین ہے، ٹھیک ہے، کشمیر سے اس طرف پنجاب کی طرف، تو جس کو ہم چچ دوآب کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہمارے پاس جو دوآب ہے وہ ہے رچنا دوآب. ٹھیک ہے، رچنا دوآب ہمارے پاس چناب اور راوی، ان دونوں کے ان بٹوین جو جگہ ہے، دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چناب، چچ دوآب. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ دریائے چناب آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ دریائے راوی ہے، جو یہاں پہ یہ انڈیا میں سے پاس آن ہو کے فردر پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، پھر اگین انڈیا میں انٹر ہونے کے بعد اگین پھر پاکستان میں انٹر ہوتا ہے. کچھ اس طرح سے اس کا اس وجہ سے جغرافیہ ہے. راوی یہاں سے انٹر ہونے کے بعد اب یہ جو زمین ہے، اب یہ چناب اور راوی کی،
کے درمیان کی، اس کو ہم رچنا دواب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ آتا ہے باری دواب کا ایریا۔ باری دواب کا ایریا ہے راوی اور ستلج کے درمیان۔ اب یہ ہمارے پاس یہ راوی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ستلج آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ ستلج ہے، انڈیا سے سٹارٹ ہوا ہے ستلج تقریباً، اس سے پہلے یہ بہت پیچھے یہ اگین پہاڑوں سے، نیپال سے دراصل ستلج دریا آتے ہوئے یہاں سے پاکستان میں انٹر ہوا۔ پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد یہ باری دواب کے ساتھ ساتھ یہ فردر بہاولپور والی سائڈ سے اگین ان ٹچ ہو گیا دوبارہ جہلم کے ساتھ، دریا جہلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فردر بیاس اور ستلج، راوی اور ستلج کے درمیان کی جو زمین ہے اس کو ہم باری دواب کا نام دے دیتے ہیں۔ باری دواب، رچنا دواب، جہلم دواب، چش دواب اور سندھ ساگر دواب، یہ 4 دواب تو ہو گئے جو کہ پاکستان میں اب موجود ہے۔ اب ایک نیکسٹ دواب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم بیس دواب کہتے ہیں۔ یہ بیاس اور ستلج کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ بیاس، دریائے بیاس جو ہے یہ انڈیا کا میں دے رہا ہے اور یہ انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رہا دریائے بیاس، ٹھیک ہے، ان پیرل کس کے، دریائے راوی کے پیرل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور نیچے یہ جو دریا ہے دریائے ستلج، ان دونوں کے درمیان کی یہ زمین ہے، اس کو ہم بیس دواب کا نام دیتے ہیں اور یہ انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب تک کے لیے آپ کے دواب تھے، پنجاب کے جو دواب تھے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہے۔ نیکسٹ اب ہم اس والے سے موو کریں گے، اپنا جو سیریز ہے اس میں ہم آپ کو پاسز کے متعلق بتائیں گے کہ پاکستان کے کون کون سے پاکستان کے پاسز ہیں، کون کون سے درے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس والے سے وش یو بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔